بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا و دوام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جادواں کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کو جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں نبی کریم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھ رہی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رائج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر فائز رہے، پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی، پھر خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ 4 برس 9 ماہ تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑی جان فشانی، جرات و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسین کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس تک مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی کہ خلافت بہرطور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے کہ زمانے کے مطابق علماء امت کامل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے، مگر وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے ہو مگر وہ امت کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ اجتہاد غلط تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے نقصان بھی ہونے کا خطرہ تھا۔ علامہ تقتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمش کا آغاز ہو گیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ میں ہی چند شرائط پر مسند خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا۔ مرکز خلافت کی کوفہ منتقلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس دشواری اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالحکومت کوفہ کو منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی، حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر حضرت علی کے قریب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں آئی، جن میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا۔ وہ اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائی۔ یاد رہے کہ جو شیعان علی کا نام اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا، جو بعد میں باقاعدہ فقہ جعفریہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، جس میں سے خاندان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے، جس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تیسرا، اسی دور میں ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم اللہ، یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا، جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔